Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. میدان کربلا 11 محرم. روایت کے الفاظ ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ویسے بیبیاں میدان کربلا میں بکھر گئیں تھیں. کوئی بیوی کسی لاشے پہ ہے، کوئی کسی لاشے پہ ہے، اور ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو یاد کر کے رو رہی. کوئی جناب علی اکبر کا نام لے لے کے رو رہی ہیں اور کہتی ہیں واہ علی اکبرہ، کوئی کہتی ہیں واہ قاسمہ. ایک بی بی کو پردے کا بڑا غم تھا، وہ بار بار کہتی تھی واہ عباسہ. اور جب سب بیبیاں خاموش ہو جاتی نا تو پھر ایک بی بی آواز دیتی واہ حسینہ. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ تمام بیبیاں اپنے اپنے شہداء کے لاشے پہ چلی گئیں، لیکن دو بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. وہ دونوں بیبیاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. جانتے ہیں وہ دو بیبیاں کون ہیں؟ پہلی بیوی جناب زینب کبریٰ. مورخین کہتے ہیں کہ جناب اون و محمد کے لاشوں پہ کوئی نہیں تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جناب زینب مولا حسین کے لاشے پہ. اور بار بار بیوی وہاں رو کے فرما رہی تھی اماں ذرا آ کے دیکھیے آپ کا حسین کتنا زخموں سے چور چور ہے. اور بار بار رسول خدا کو پکارتی ہیں، کہتی ہیں یا جدہ، اے میرے جد رسول خدا ذرا آ کے دیکھیں حسین کو کتنے پتھر مارے گئے ہیں. دوسری بیوی کون ہے؟ میں انشاءاللہ جناب زینب کسی اور موقع پہ پیش کروں گا. دوسری بیوی ہیں جناب رباب. جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئیں، صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں. جو دیکھ سکیں گے وہ دیکھیں گے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کریں گے. جناب رباب جب آئیں جناب سید الشہداء کے لاشے پہ تو روایت کے الفاظ ہے جناب رباب کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں. بی بی کے آنسو خشک ہو رہے تھے رو رو کے. آئیں اور آنے کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. میرے مولا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. پھر رو کے کہتی ہیں میرے سرتاج میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. کہا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. پھر فرماتی ہیں اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. پھر فرماتی ہیں میرے مولا میرے پاس آپ کی دو نشانیاں تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. میں نے اپنا بیٹا آپ پہ قربان کر دیا، میں اپنی بیٹی بھی جب موقع ملے گا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گی. بس بھئی اب 11 محرم کو بی بی جناب رباب چلی. بی بی کوفے گئیں، کوفے سے شام گئیں. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. شام میں بی بی کو رہائی مل گئی. آپ نے دیکھا ہے جب لوگوں کو رہائی ملتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب بیویوں کو رہائی ملی تو خوش نہیں ہو رہی تھی، سب رو رہی تھی. مجھے نہیں معلوم یہ رو کیوں رہی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زندان میں جب بیویاں روتی تھی نا تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، رونے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں رو نہیں سکتی تھی. اب آزادی ملی تو جی بھر کے رو رہی ہیں. دوسرے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید بیویاں اس لیے بھی رو رہی ہوں کہ جب ہم آئے تھے مدینے سے تو ہمارے بچے ہماری گودوں میں تھے، اب ہم جب واپس جا رہے ہیں تو کسی کی گود میں بچہ نہیں ہے. پتہ نہیں میں کیسے پیش کروں گا. بس بھئی رہائی ملی، ساری بیویاں بیٹھی رو رہی ہیں اور مولا سجاد علیہ السلام نے کہا یزید شہداء کے سر واپس کر دے. شہداء کے سر آنے لگے. بعض علماء نے فرمایا کہ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے سر کو دیکھا، رو کے کہا علی اصغر ام مثلو کا تنہر، علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ بس بھی شہداء کے سر آگے میں انشاءاللہ 40 پہ پیش کروں گا.
اتنے میں امام سجاد نے کہا کہ جو تبرکات ہم سے لوٹے تھے وہ تبرکات واپس کر دو. پہلے جو سب سے پہلے تبرکات میں شے واپس آئی وہ تھی چادر. ایک چادر آئی، جناب زینب نے کہا یہ چادر مجھے دے دو، یہ میری ماں کی چادر ہے. یہ چادر تطہیر تھی. اتنے میں ایک انگوٹھی آئی، جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے. بجدل انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا، اتر نہیں رہی تھی، اس نے انگلی کو کاٹا، انگوٹھی اتار کے لے گیا. بس بھی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اتنے میں تو چھوٹی چھوٹی بالیاں آ گئیں. بس بالیوں کا آنا تھا. ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، پھر رو کے کہا بالیوں کو واپس لے جاؤ. جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. اجرکم اللہ کا یہ بالیاں واپس لے جاؤ، جس بچی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. بس بے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب رباب اب آزادی مل گئی. 3 دن تک رہائی کے بعد 3 دن تک بیویاں وہیں شام میں رہی. مولا سجاد نے تیسرے دن کہا پھوپھی اماں، بس میں سانس لے لے میں بھی پڑھوں گا. کہا پھوپھی اماں صبح کل صبح بیویوں سے کہیے گا ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. سب بیویاں صبح تیار رہیں. صبح نمودار ہوئی. مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آج فجر سے نہ جانے رباب کہاں چلی گئی ہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا رباب کا کہاں ہے. مولا سجاد رونے لگے. کہ پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی ہے. پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں، راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب بیویاں چلی نا مولا سجاد کے ساتھ، تو کچھ ہی دور گئی تھی کہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہیں. اب علماء فرماتے ہیں، میں سب سے کہوں گا میٹر دیکھیے گا، علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. مولا سجاد آگے بڑھے گا مادر گرامی صبر کیجئے. ماں کا بازو تھاما، دوسرا بازو جناب زینب کبریٰ نے پکڑا. جناب رباب کو بہت زیادہ تلقین کی، صبر کی. میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجیے، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا. بیویاں اٹھیں چلی مولا سجاد کے ساتھ. مولا سجاد ایک مرتبہ کربلا لے کے آئے. چہلم پہ 40 پہ بیویاں کربلا آئیں اور کربلا 3 دن رکنے کے بعد مدینے چلی گئیں. جب بیویاں مدینے پہنچیں تو شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بیویاں آ گئیں تو 4 بیویاں 1 سال زندہ نہیں رہی. 4 بیویاں ایک ہی سال میں انتقال کر گئی. میں شاید بس ایک ہی بیوی کے مسائل پڑھ سکوں گا. ان میں پہلی بیوی 4 مہینے زندہ رہی رہائی کے بعد مدینے میں، نام ہے رباب. جب 4 مہینے گزر گئے تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائیں. اے سید سجاد آپ کی ماں جیسی صبح ہوتی ہے نا، ایک کوزے میں پانی لیتی ہیں دھوپ میں رکھ دیتی ہیں، خود بھی جا کے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں. جب وہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو وہ گرم پانی پیتی ہیں. ایک ہاتھ جناب رباب سر پہ رکھتی تھی، کہتی تھی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینا. جناب رباب بہت رویا کرتی تھی. اب ایک مرتبہ جب جناب زینب نے کہا نا مولا سجاد سے اپنی ماں سے کہیں سائے میں آ جائیں، مولا سجاد اٹھے. ایک مرتبہ کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے. اماں آپ کا بیٹا سجاد آپ سے کہتا سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے ایک مرتبہ رو کے کہا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت میں وعدہ کیا تھا، میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام آپ سے مخاطب ہے، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں مادر گرامی سائے میں آ جائیے. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب سید سجاد نے پکڑا، دوسرا بازو جناب زینب کبریٰ نے. جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، رباب سائے میں چلو. ایک مرتبہ جناب رباب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے کربلا میں وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی،
مولا سجاد نے آواز دے کے کہا ماں پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی، 72 کی عزادار بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے جناب رباب آپ سائے میں نہیں گئی، آپ دنیا سے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بس بھائی مختصر سے دعا کروں گا۔ پروردگارا دنیا کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، خصوصاً عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، برما میں، افغانستان میں، کشمیر میں، نہ جانے کہاں کہاں۔ پروردگارا فلسطین میں سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ بھئی میں دعا کروں گا، ایک سب ہاتھ نہیں کے ہاتھ اٹھا کے کہیے گا، آمین کہیے گا۔ پروردگارا ایک سوال کروں آپ سے، پروردگارا دنیا کے اندر اگر کوئی بھی اسیر رہا ہو جائے تو وہ اسیری کو یاد کر کے روتا ہے نا۔ پروردگارا یہ کیسی بیویاں، ان کے پاؤں بھی زخمی ہیں، ہاتھوں میں بھی نشان ہیں، لیکن کوئی بیوی اپنی اسیری یاد نہیں کر رہی، کسی بچی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ پروردگارا مولا سجاد کی بیویوں کی اسیری کا واسطہ ہمارے جتنے علماء مؤمنین جہاں جہاں دنیا کے اندر اسیر ہیں سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو جناب رباب کے صدقے میں، ان کی اجڑی گود کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے تمام زائرین عزاداروں کی خصوصاً امام حسین السلام کے زائرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارا مجھ سے بہت سے لوگوں نے بیماروں کے لیے التماس سے دعا کی ہے۔ پروردگارا تجھے واسطہ شام غریبہ کے اس بیمار کا جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں تجھے جناب سید الشہداء کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارا ہم سب کی گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔